اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائشوں اور تکلیف سے گزارتا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے۔ اور بیمار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو، وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا۔ تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے، کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے نا ہر جگہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی دی۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمے میں بھی اللہ نے محبوب کا ذکر ساتھ رکھا، آذان میں بھی ساتھ رکھا، نماز میں بھی ساتھ رکھا۔ محبوب پاک علیہ السلام کا ذکر قرآن نے جا بجا کیا اور بڑا انوکھا کر کے کیا۔ کہیں کہا میرے محبوب مبشر ہے، کہیں کہا نذیر ہے، کہیں کہا شاہد ہے، کہیں کہا داعی اللہ۔ یا اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، ہماری نفرتوں کو محبتوں میں، اور ہمارے غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے۔ ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ ختم ہو گئی تھی نا لائف، بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اب اور کیا بچتا ہے؟ مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا، مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے، اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا۔ ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے، یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے، میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے، تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بس اصل بھروسہ چاہیے۔ اے میرے اللہ، جو بہن یا بھائی یہ دعا سن رہا ہے اس کے دل کے سب راز تجھ پر ظاہر ہیں۔ تو اسے ایسی خوشیاں دے جن کا وہ تصور بھی نہ کر سکا ہو۔ اے اللہ کریم، جو تھک چکا ہے اسے آرام دے، جو رو رہا ہے اسے مسکراہٹ دے، جو اکیلا ہے اسے اپنی معیت عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جس کی دعائیں طویل ہو چکی ہیں، جو صبر سے تھک چکا ہے، اسے جلدی اپنی رحمت کی خوشخبری سنا دے۔ اے میرے مالک، اسے ایسی صحت عطا فرما جو تیرے ذکر میں مدد دے، ایسی عبادت نصیب فرما جو دل سے ہو، اور ایسا رزق دے جو پاک ہو، حلال ہو اور برکت والا ہو۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، جس کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے راحت، تندرستی اور خوشیاں لکھ دے۔ اتنی تکلیف کے باوجود میرے آقا کی زبان پر دعائیں ہیں، معاف فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہم تو بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ سب کو دعا یاد ہوگی، ہم نے سب نے شب قدر کو یہ دعا بار بار پڑھی ہوگی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ معنی بھی پتا ہوں گے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ بیوٹیفل دعا۔ لیکن اگر یہی سوال ہم آپ سے کریں، کوئی مجھ سے کرے کہ اللہ سے تو کہہ رہے ہو اللہ سب معاف کر دے، تم نے بندوں کو معاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، میں تو انتظار میں ہوں، بس اس کی بچی کی شادی ہو کسی دن، انتظار میں ہوں کوئی ایونٹ آیا، اس کا ایونٹ خراب کرنا ہے مجھے، موقع نہیں مل رہا مارکیٹ میں، بس میرے ہاتھ کے نیچے جس دن آیا نا اس دن بتاؤں گا جو اس نے مجھے ذلیل کیا تھا اس کا بدلہ لینا ہے، ریونج۔ اور یہاں سرکار دو عالم علیہ السلام جو پتھر برسا رہے ہیں، جو آپ کے پیغام حق کو ٹھکرا رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں۔ میں بھی تو کبھی بھی درگزر کرنے والا بنوں، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ۔ بس یہی دو مسئلے زندگی بھر نہ حل ہوئے، نہ نیند پوری ہوئی، نہ خواب مکمل ہوئے۔ وقت نے کہا کاش تھوڑا اور صبر ہوتا، اور صبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا۔ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب، آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر۔ ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے اور قسمت محلوں میں راز کرتی ہے۔
शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देकर जवानी ले जाएगा। लौट आता हूं रोज घर की तरफ थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूं। लोग कहते हैं ना भाई क्या जरूरत है मजार शरीफ पे जाके दुआ मांगने की, क्या जरूरत है फला मकाम पर जाके दुआ मांग, अल्लाह तो सब जगह से सुनता है। अरे भाई मैं ज्यादा जानता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। हजरत जकरिया ने सारी जिंदगी दुआ की थी, मगर जिस मेहराब में बीबी मरियम ने इबादत की, जकरिया ने कहा उधर जाके दुआ करूंगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। कुरान बता रहा है कि जहां अल्लाह वाले इबादत करें उधर जाके दुआ मांगो, अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। अब मेरा सवाल यह है, जहां अल्लाह वाले दुआ करें, इबादत करें, उधर जाकर मैं दुआ करूं तो दुआ कबूल होती है। जिस मजार में अल्लाह वाले मौजूद हों उनके कदमों में खड़े होकर दुआ करूं तो दुआ क्यों ना कबूल होगी। कारोबार में बंदिश खत्म करने और बरकत लाने और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक लाने की दुआ अल वाजिद। रोज दुकान पर जाने के बाद 3000 से ज्यादा बार 40 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह कारोबार में बहुत बरकत होगी।